اور اسلام کی ابتدائی دور میں مدد کرنے کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش مولانا اعجاز صاحب نے آپ کے اس محلے سے شروع کی۔ میں محلے کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کوشش کی مدد کریں گے اور اللہ کے دین کی مدد میں آگے بڑھیں گے، اللہ آپ کو عزت دیں گے، مدرسہ بھی بڑھے گا، آپ بھی آگے بڑھیں گے، آپ کے بچوں کو علم کی دولت حاصل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی معیشت بھی بہتر ہو، آپ دنیا میں پہچانے جائیں گے، آپ اپنا تعارف کرائیں گے کہ صاحب میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں جامعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم۔ اس لیے آپ اس مدرسے کو حقیر نہ سمجھیے، اس سے آپ کو عزت ملے گی، اس سے آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، اس سے آپ کو شناخت حاصل ہوگی، اس سے آپ معاشرے میں پہچانے جائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو علم اور عمل کی دولت سے نوازے گا۔ تو میں اس گاؤں کے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کی بھرپور مدد کیجیے، جیسے انصار مدینہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج لوگ مکہ سے بھی زیادہ مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس بستی کو، آپ کی اس آبادی کو اللہ کے دین کی نسبت سے عزت حاصل ہوگی۔ بھائی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہم سے وعدہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمیں آج عنوان دیا گیا ہے، کیا عنوان ہے وہ؟ ہاں، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیسک اسلامک ایجوکیشن دیں، بنیادی دینی تعلیم دیں۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ ایک طرف قانون کے ذریعے، دوسری طرف میڈیا کے ذریعے، اور تیسری طرف فرقہ وارانہ کوششوں کے ذریعے ہماری نسلوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانون کے ذریعے کیوں؟ ملک میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمان بچے اپنی پہچان کھو دیں۔ اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ ہندو بن جائے تو حکومت اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر واپسی۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو RSS کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر یہاں گھر واپسی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ہندو بھائی حق کی روشنی کو سمجھ کر وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے، وہ ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت میں اپنا ہاتھ ڈال دے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ لو جہاد ہے، یہ دھوکہ دے کر اس کا دھرم پریورتن کرایا گیا ہے۔ یہ آپ کے بچوں پر اور آپ کی آنے والی نسلوں پر اس کی مشق کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام ہے، اگر کوئی بچہ سرکاری تعلیم کے ساتھ ہندو مذہب کی تعلیم حاصل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے قانون کی نظر میں، بلکہ اب تو جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں یہ گیتا کے شلوک، ویدوں کے شلوک باضابطہ نصاب کا حصہ بنا دیے گئے۔ ہندو تاریخ، مسلمانوں کو تاریخ کا سب سے ظالم حکمراں دکھانا، یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔
اور آج ہی ہم نے اخبار میں پڑھا کہ ایک اسکول میں چند بچوں نے علامہ اقبال کی نظم یا رب دل مسلم کو وہ نہیں کوئی جی نہیں کوئی دوسری نظم ہے وہ، ہاں لب پہ آتی ہے دعا، کیا ہے، بن کے تمنا میری، حالانکہ وہ بالکل سیکولر نظم ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں تو پھر بھی مسلم کا لفظ ہے، لیکن ایک استاذ پر FIR ہو گئی ہے، 2 استاذ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ایک غیر مسلم استاذ بھی ہے اس میں، اور مدرسوں اور اس اسکول کے خلاف جو سرکاری اسکول ہے کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ تو کورس کے ذریعے اور نصاب کے ذریعے ہمارے بچوں کے دماغ کو، ان کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کام انگریز نہیں کر سکے وہ آج کی فرقہ وارانہ حکومتیں کر رہی ہیں۔ تیسری چیز ہے میڈیا۔ میڈیا کی یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں پر چونٹی چل رہی ہو اور آپ کہیے کہ تم اس کو ہاتھی بنا کر دکھا دو، تو وہ ہاتھی کیا، ہاتھی سے بھی بڑا جانور بنا دیں گے۔ یہ صورتحال اس وقت مدرسوں کو بدنام کرنے کی ہو رہی ہے۔ اگر کسی بچے نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، ظاہر ہے اس میں کسی سے نفرت کا اظہار نہیں ہے، اس کو ملک کی محبت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے بڑھ کر ہم آئی لو محمد کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، ان کو دیش سے پیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں ذرائع جو انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، قانون، تعلیم اور میڈیا، ان تینوں ذریعے سے آپ کی نئی نسلوں کو اغوا کرنے کی اور ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے گھروں کو آگ لگا دی جائے تو ہم دوسرے گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر چند مسلمانوں کی جان چلی جائے تو انشاءاللہ اس سے مسلم آبادی کے بڑھنے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور مسلمان ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اگر ہم سے ہمارے پیسے چھین لیے جائیں تو ہم محنت کر کے دوبارہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، ہماری نسلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھین لیا جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ہمارا وجود اس زمین پر ہمارا رہنے سے بہتر نہ رہنا ہوگا، پھر تو ہم اس زمین کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بیسک تعلیم ان مدرسوں میں دلوائیں۔ آپ ان کو اسکولوں میں پڑھائیے، کالجوں میں پڑھائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں جو پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے، کتنا 5ویں کلاس تک کی ہوتی ہے، جو 4تھی 5ویں تک جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، یہ آپ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں دلائیے۔ پیسوں کا چندہ تو جو آپ سے ہو سکے دیجیے، اپنے بچوں کا چندہ دیجیے کہ وہ قرآن پڑھ لیں، وہ دینیات پڑھ لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، تاکہ آگے جو بھی تعلیم حاصل کریں اور جو ان کے لیے اللہ نے مقدر رکھا ہو، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم نہ ہونے پائیں۔ آپ اگر اپنی اولاد کے لیے سونے کا پہاڑ بھی بنا کر دے دیں تو وہ بھی بیکار ہے، اگر آپ ان کو ایمان کی دولت کو ان کے نہیں بچا سکتے۔ تو پہلی ضروری چیز تو یہ ہے اس وقت کے حالات میں کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور بنیادی دینی تعلیم سے سرفراز کریں۔ اپنے بچوں کو، ہمارے بچے نہیں ہیں تو بچوں کے بچوں کو، ان کو دینی تعلیم دلائی جائے اور ان مدرسوں کو آباد کیا جائے۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ان مدرسوں کا کیا حال ہے، نہ ان کی عمارتیں بہت شاندار ہیں، نہ ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، معمولی تنخواہیں پاتے ہیں، معمولی کپڑے پہنتے ہیں، معمولی حالت میں رہتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کو اور فرقہ پرست تنظیموں کو ان سے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اتنا ستانے اور پریشان کرنے کے باوجود جو مسلمان اس ملک میں اپنی دینی پہچان کے ساتھ باقی ہیں وہ ان مدرسوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے وہ مدرسوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تم اس مدرسے کے خلاف درخواست دے دو، اس نے زمین تعمیر کا پرمیشن نہیں حاصل کیا تھا، زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، چاہے اس کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس پہلے سے تیار رہتی ہے، وہ آ کر FIR درج کر لیتی ہے، مدرسوں کی عمارتیں ڈھا دیتی ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کو پریشان کرتی ہے، یہاں تک کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کی حفاظت ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے۔ اگر ایسی کوئی آفت کبھی مدرسے پر آئے تو دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جائیے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تم اس مدرسے کی طرف جا سکتے ہو اور اپنی بری نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔